صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فمن ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فغرق وهبا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے السلام کے امام عصر ارواحنا لہو فدا. مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر جہاں کہیں بھی آزادار دنیا میں فرش عزا بچھا رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور سے جو لوگ بھی کربلا کی زیارت پر گئے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں، ان سب کی حفظ و امان کے لیے، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب دانش اہل علم حضرات، مسلسل آپ کی خدمت میں اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور حقیقی معنی میں اگر دیکھیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی جتنی تفسیر کی جائے کم ہے. ہم کیا 2-4 مجلسیں 10 مجلسوں میں اس کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی ہے. لوگوں نے پوری تفسیریں بیان کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور 1400 سال سے لکھی جا رہی ہیں. مزے کی بات یہ کہ 1400 سال سے تفسیریں کی جا رہی ہیں،
لیکن اس کی تفسیر ابھی تک نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی زبان ہے، کم علم ہوں آپ کے سامنے، بہرحال جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس میں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ارباب علم، ارباب دانش، اہل علم حضرات، ظاہر سی بات ہے میں آپ حضرات کو کوئی حکم تو دے نہیں سکتا ہوں، آپ کے شہر میں مہمان کی حیثیت سے ہوں، لیکن تھوڑی سی گزارش تو یہ کر سکتا ہوں، تھوڑا آگے آپ لوگ آ جائیں، تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا تقویت ملے، اور جو بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا آرام، تھوڑا آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا کر سکا، یہ کافی جگہ ادھر جو ہمارے بھائی لوگ پیچھے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بھی اندر آ جائیے، زیادہ بہتر ہے، سامنے دیکھیں۔ بہت مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو، جو ہے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا جو نیٹ پر دیکھتے ہیں اور باتوں کو سنتے ہیں، ڈیبیٹ سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، لیکن کسی چیز کا زیادہ اثر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا جو فیس ٹو فیس گفتگو کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوتا ہے، دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے، جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں اس منبر کے توسط سے وہ دلوں میں اتر جایا کرتی ہیں، لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں پر ذکر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے اس بزم کو سجایا گیا ہے۔ خصوصی طور پر جو ذکر ہم کر رہے ہیں مولا امام حسین ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کتنا بابرکت ذکر ہے یہ، کہ یقین مانے کہ اگر کسی کی زبان پر آ جائے تو وہ زبان طاہر ہو جایا کرتی ہے، جس کے وجود میں سما جائے تو وجود طاہر ہو جایا کرتا ہے، جو اگر اپنے دل میں بسا لے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اب مجھے پتا ہے آپ لوگ کھا پی کے بیٹھتے ہیں اس لیے زبان سے کچھ بولتے نہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام حسین کی محبت عجیب چیز ہے کہ جو جہنم کے ایندھن میں جانا چاہتا تھا اس کو بھی بلا کر علیہ السلام کا مرتبہ کر، اس مقام پر بٹھا دیا ہے، اس بلندی پر بٹھا دیا کہ دنیا آج علیہ السلام کہتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ہی شب کا تو فرق تھا، کہ شام کی مجلس میں نے بیان کیا تھا، ایک ہی شب کا تو فرق تھا، ایک ہی شب میں کوئی خدا کی لعنت کا مستحق قرار پایا اور ایک ہی شب میں کوئی علیہ السلام کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ آپ تصور کریں امام حسین علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھے اور کیا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، حج کر لینا کافی نہیں ہے، طواف کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کس کے دل میں کتنی زیادہ معرفت ہے۔ اگر معرفت پائی جاتی ہے تو ایک سجدہ بھی اتنا قابل قبول ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر کے سجدوں پر وہ بھاری نظر آتا ہے۔ ایک دن کی بھوک اور پیاس اتنی زیادہ بابرکت ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر کے روزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یقین مانے اگر معرفت حسین حاصل ہو جائے، اگر ان کی محبت ہمیں مل جائے، اگر ہمیں ان کی الفت مل جائے، اگر ہمیں ان کی عنایت ہو جائے، ہم پر ان کی نظر کرم ہو جائے، تو یقین مانے ہم ذرہ رہیں گے ضرور لیکن حسین کے توسط سے آفتاب بن کر دنیا میں چمکیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی کا کرم ہے کہ وہ ذرے کو آفتاب بنانے کا ہنر کرتے ہیں۔ اگر اس در پہ آ جائیں تو حسین ذرے کو آفتاب بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، ایسی روشنی کہ جو سب کو فائدہ پہنچائے، ایسا نور جو سب کو فائدہ پہنچائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین یہ سفینہ نجات مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کے بعد کا جملہ جو اس پر سوار ہوگا اسے نجات ملے گی، جو اس سے دور ہو جائے گا
وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب مزے کی بات یہاں پیش کروں کہ لوگ جب کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب کشتیوں کا سفر ہوتا ہے تو کشتیوں میں جب پہلے سفر کیا کرتے تھے، آج بھی جب لوگ جہاز وغیرہ میں چلتے ہیں اور جب لائٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور جب بیچ سمندر میں پہنچ جاتے ہیں اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، راستہ بھٹک جاتے ہیں تو انہیں جب کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو بس ایک سہارا ہوتا ہے، وہ ستارہ ہوتا ہے۔ جس ستارے کی سمت کو دیکھ کر وہ اپنے راستوں کو طے کیا کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک حسین گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جس ستارے کو دیکھ کر وہ اپنے راستوں کو طے کرتے ہیں، اپنی منزل کا پتہ لگاتے ہیں، وہ ستارہ ایسا ہے کہ سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں لیکن وہ ستارہ چمکتا رہتا ہے، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی ہے، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہی تو وہ ستارہ ہے کہ جو حسین کا ستارہ ہے، اسے دیکھ کر بڑھتے رہو گے، منزلیں خود بخود ملتی رہیں گی، اب اگر اسے چھوڑ دو گے تو تم بیچ میں ہی غرق ہو کر رہ جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یقینی طور پر ان حدیثوں کو جو ہم نے حاصل کیا ہے کتنی زحمتیں ہیں، اس کے بعد یہ ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، یہ واقعات پہنچے ہیں۔ قرآن بار بار واقعات کیوں دہراتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ضرورت ہے مجلسوں میں واقعات بیان کرنے کی، داستانیں بیان کرنے کی، لوگ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، لوگ اسٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل ضرورت ہے پڑھنے کی، بالکل بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جنریشن کو پتا چلے کہ ہمارے گزشتگان میں کیا کیا واقعات گزرے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہم تو وہ عمل کرتے ہیں جو قرآن کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ قرآن مجید کی سوروں کو اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پروردگار عالم نے صرف کہانیاں ہی کہانیاں بیان کی ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف پروردگار عالم نے اسٹوری بیان کی ہے، داستانیں بیان کی ہیں، کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ کس لیے بیان کیا ہے؟ خود خداوند عالم نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے تاکہ ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد تم اپنی زندگی کو سنوار سکو۔ اگر برے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اس کو دیکھ کر تم سبق حاصل کرو، کہیں ایسے نہ بن جانا کہ تمہیں وقت کا فرعون کہا جائے، کہیں تم کو وقت کا نمرود کہا جائے، کہیں تم کو وقت کا شداد کہا جائے، ایسے بننا کہ تمہیں وقت کا ہارون کہا جائے، موسیٰ کہہ کے پکارا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر پروردگار عالم نے کہانیوں کو بیان کیا۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے تھوڑا متمسک ہو، قرآن سے بھی تھوڑا سا محبت کریں، قرآن اٹھا کر پڑھا کریں، صرف گھروں میں سجا کر مت دے رکھا کریں، صرف شوکیٹ میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہوتا ہے۔ امام بارگاہوں میں، روضوں میں اور کئی مزاروں پر صرف قرآن سجانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، صرف لڑکیوں کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن نہیں ہوتا ہے، یہ سب برکت کے لیے ہے، لیکن قرآن اصل آیا ہے ہدایت کے لیے۔ قرآن اگر پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بار بار قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا، تم اس میں غور کرو، فکر کرو، سوچو سمجھو خدا کہنا کیا چاہتا ہے تم سے۔ اتنی داستانیں، اور صرف جناب موسیٰ کی اگر بات کریں تو پروردگار عالم نے کم سے کم 60 مرتبہ ان کا تذکرہ کیا، اس سے زیادہ جناب موسیٰ کا، اور متعدد داستانوں کو بیان کیا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے پروردگار عالم۔ جناب آدم علیہ السلام کی داستان کو بار بار کئی سوروں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں اور بھی منصوروں میں پروردگار عالم بار بار وہی داستان کو ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار ہمیں پڑھوا رہا ہے، بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے،
بار بار سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم کی طرح بن جاؤ تو تم ہمارے مقرب بندے بن جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی پیروی نہیں کی تو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ ان لوگوں کی طرح سے بنو جنہوں نے خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ آپ ذرا زمانے دیکھیں، دقیانوس کا زمانہ کتنا خطرناک زمانہ۔ قرآن مجید نے آپ دقیانوس کی داستان کو پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں دقیانوس ایک بہت بڑا بادشاہ تھا کہ جس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کون تھا وہ؟ دقیانوس۔ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اگر کوئی میرے علاوہ کسی اور خدا کی، خدائے واحد کی، خدائے یکتا کی عبادت کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو پکڑو اور ختم کر دو۔ اور صرف یہی نہیں تھا بلکہ اسے آگ میں جلا دو، اس کے پورے گھر والوں کو آگ میں جلا دو، بلکہ صرف یہی تک نہیں تھا بلکہ اس کے پورے خاندان کو تہس نہس کر ڈالو، اس کے گھر کو جلا دو، مسمار کر دو، توڑ ڈالو۔ یہ اس کا حکم تھا، یہ آرڈر تھا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ تو کیا ایسے میں خدا پرستوں نے دین کا راستہ چھوڑ دیا؟ کیا اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا؟ کیا ڈر اور خوف کے مارے کسی نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسے عالم میں بھی کچھ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد خدا کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے گھروں کو چھوڑ کر غار کے دامن میں جا کر عبادتیں کرنا شروع کر دیا۔ خداوند عالم کو ان کی عبادت، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کی یہ عبادت، ان کی یہ اطاعت اتنی پسند آئی کہ وہ آج تک خدا نے ان کو زندگی دے کر ان کو باحیات رکھا ہے۔ قرآن میں انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتا ہے، اور خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بھی اگر اصحاب کہف کی طرح زندگی گزارو تو ہم بھی تمہیں بھی قیامت تک کے لیے اس طرح سے زندہ کر دیں گے، پھر کوئی تمہیں ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بھیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی بناوٹی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ آج بھی جسے یقین نہ آئے تو جائے وہ یمن کی پہاڑیوں پر، وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اصحاب کہف کی زندگی کے ثبوت ملیں گے، وہ غار میں ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ اور ہر ماننے والے کا یہ جتنے بھی کوئی قرآن کا بھی انکار نہیں کر سکتا نا، چاہے جس مکتب فکر کا ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے حنبلی ہو، جس فرقے کا بھی ماننے والا ہو، جس مکتب فکر کا بھی ہو، کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ اصحاب کہف زندہ تھے، اصحاب کہف زندہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ زندہ ہے، باحیات ہے، جسے خدا رکھنا چاہے اسے حیات دیتا ہے، اسے کوئی مار، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا معاملہ ہے۔ خداوند عالم کو اصحاب کہف کی عبادت پسند آئی، اطاعت پسند آئی، تو ابھی تک ان کو زندہ رکھا ہے، قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخری امام ابھی تک زندہ ہے تو سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے زندہ ہے؟ بھیا جس طرح سے خدا نے اصحاب کہف کو زندگی دی ہے، جیسے عیسیٰ کو زندہ رکھا، آج امام بھی اسی طرح سے زندہ ہو پائے گا۔ سلوات پڑھے محمد والے یہ ہدایت کے منارے ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بیان کریں گے۔ کیا کروں، اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں بیان کرنا امپاسبل سا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ تک کچھ چیزوں کو پہنچانے کی اس مرتبہ کوشش کروں گا، تاکہ کچھ اس فرش عزا سے ہم لے کر اٹھیں۔ اور یقینی طور پر میں اپنی جوانوں سے کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہر کوئی کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، ہر کوئی بزنس مین ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی تجارت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں، ایک جملہ یاد رکھیں کہ کچھ بھی کام کریں آپ، لیکن دین سے الگ ہو کر نہیں۔ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، کچھ بھی کام کریں دین سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے کریں، دین سے جدا ہو کر نہیں۔
اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا دین سے دور نہ ہو جائیں کہ پھر واپس پلٹنے کا راستہ نہ ہو. نہیں سمجھے شاید بات کو آپ. اتنا دور نہ نکل جائیں کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. نہیں ایسا نہ ہو. دین سے چپکے رہیں, دین سے لگے رہیں, گھروں میں دین کا ماحول بنائیں, بچوں کو قرآن پڑھائیں. پیغمبر اسلام کا صحابہ کرام کی سیرت رہی ہے, ائمہ طاہرین کی سیرت رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم وہ اپنے گھر میں دیا کرتے تھے. جب خود آتا تھا تب دیتے تھے نا, ہم کو جب آتا ہی نہیں ہے تو تعلیم دیں گے. بھائی ماں باپ خود ہی جاہل ہو تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے. ضرورت اس بات کی کہ ہم علم سے تعلیم ہو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں. اتنا دور نہ نکل جائیں کہ پھر میں نے بہت مارکے دیکھے, بہت بڑے بڑے گاؤں گیا ہوں, بہت بڑے بڑے شہر میں نے دورہ کیا ہے, قسم خدا کی آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں. ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں ملے ہیں. لوگ پکے مسلمان تھے لیکن دین سے دور اتنا ہو گئے کہ آج وہ نام کے مسلمان رہ گئے. کیوں؟ دین سے وابستگی ختم ہو گئی, دین کو چھوڑ دیا, دین کا مذاق اڑایا. جب تک مسلمان ہے ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. پڑھ لیں گے نماز, پڑھ لیں, رکھ لیں گے روزہ, قضا کر لیں گے, ارے حج پر کیا ہوا, چلا جائے گا, بڑھوتی میں چلے جائیں گے, زیارت کا کیا ہے, دیکھا جائے گا جب بوڑھے ہو جائیں. بھیا جب جوانی میں خدا نے طاقت دی ہے اس میں ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں. جب ہاتھ پیر ہلنے لگے تب کیا عبادت کا مزہ آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اتنا دور نہ ہو کہ پھر دین سمجھ میں نہ آئے. اللہ, ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی جو میرے استاد بیان کرتے تھے ہمیشہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نجف اشرف میں درس دے رہے تھے, کلاس ہو رہی تھی. نجف میں کلاس کا ایک معمول یہ ہوتا ہے کہ ساری کلاسز جتنی ہوتی ہے علماء کی دین کی جو کلاسز ہوتی ہیں, اسلامی کلاسز, وہ سب مولا علی مولا کائنات کے روضے میں ہوتی ہے, امام حسین کے روضے میں ہوتی ہے. تھوڑے تھوڑے دور پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, استاد بیٹھتے ہیں, طلاب بیٹھتے ہیں, 100-150 کا مجمع, لوگ پڑھاتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے استاد کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور استاد کے پاس ایک شخص آیا, اس کو ایک گٹھری لے کر آیا اور لا کے استاد کی خدمت میں دیتا ہے. کہا کہ یہ گٹھری ہے, اس میں سونے ہیں, چاندی ہیں, جواہرات ہیں اور کچھ سیٹ وغیرہ ہے, یہ آپ دین کے معاملے میں جہاں آپ اس کا استعمال کرنا چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جب گٹھری کو کھول کر دیکھا تو پورا سامان جو کسی لیڈیز کا تھا, مثلا گلے کا ہار ہے, بندے ہیں, کنگنے ہیں, تو ساری چیزیں سونے کی تھی اور قیمتی چیز. کہا بھیا کہیں چورا کے تو نہیں لا رہے ہو؟ کہا نہیں چورا کے تو نہیں لا رہے ہو. اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ کروا دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک اسٹینڈنگ ہے ہماری کہ چوری کر لیا, چورے امام حسین کے نام پر ہم بانٹ دیں گے, ہم کو ثواب مل جائے گا. بھیا ثواب کہاں ملے گا, پہلے ہی قدم تم نے حرام قرار دیا ہے. اگر وہ نیک ہوتا تو نیکی بڑھتی, جب نیک ہے ہی نہیں تو نیکی کہاں سے ملے گی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے, خیر اس سے بحث نہیں. کہا کہ یہ چوری کا نہیں ہے. کہا پھر کہاں سے لائے؟ کہا یہ میری زوجہ کا ہے. کہا اس کی اجازت سے لایا ہوں. کہا کہ ہاں اس کی اجازت سے لے کر آ رہا ہوں, آپ حرم میں, روزے میں, جہاں لگانا چاہیں اس کو لگا سکتے, آپ کے اوپر اختیار. کہا کہ اس کی ڈیٹیلز بتاؤ, میں کیسے یوز کروں گا اس کو, کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے. کہتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا کہ اس داستان بڑی عجیب سی. کہتا کیا داستان ہے؟ کہا کہ داستان یہ ہے کہ میں تہران کا رہنے والا تھا اور میں تجارت کی غرض سے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, تجارت کی غرض سے میں دوسرے ملک آیا اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے تجارت شروع کیا. تجارت میری اتنی زیادہ بڑھی, بزنس اتنا بڑھا میرا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. میرے ہزاروں تعداد میں نوکر چاکر تھے, کام کرنے والے تھے, بزنس بڑھتا چلا گیا میرا, میں اس کو اور بڑھاتا چلا گیا. اب میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. کہا کہ ایک دن یہ ہوا کہ کچھ جو میرے کام کرنے والے اچھے دوست تھے وہ گھر پر آئے, انہوں نے مجھ سے میٹنگ کیا اور میٹنگ کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بھیا تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ گاڑی ہے, گھوڑا ہے, سب کچھ تو ہے تمہارے پاس, تم اگر ساری چیزیں رکھتے ہو
تو کم ایک جو تمہاری زندگی میں کمی ہے اس کو بھی پورا کر لو. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تم شادی کر لو، کیونکہ دین بھی کہتا ہے کہ بغیر شادی کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر میں شادی میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ وہ گناہ میں ملوث ہونے لگے. اس میں جلدی کریں. دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اس کام کو بھی انجام دو. کہا کہ دیکھو میرے پاس جو ہے فرصت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں. اگر تم لوگ کو دیکھنا ہی داکھنا جاؤ اس شہر میں، اتنا بڑا ترکی کا جو ملک ہے، ترکی میں جا کر کہیں پر بھی تم تلاش کرو جہاں تم لوگ دیکھ لو گے مجھے قبول ہے اور میرے گھر والے تو ہے نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، جو تم لوگ فیصلہ کرو گے مجھے یقین بھروسہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ لوگ نے جا کر ڈھونڈنا جاننا شروع کیا. کہا کہ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے گھرانہ بہت ہی شریف اور اچھے لوگ تھے. کہا کہ ان سے بات کیا جائے. اس کے والد سے جب اس کے والد سے بات کیا تو اس نے کہا کہ ایسا خود لڑکے کو لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بات کروں سامنے وہ کیسا لڑکا ہے، کیا بزنس ہے، کیا کام کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر ماں باپ کو دیکھنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنا چاہیے. ایسے ہی اندھے منہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ کفو تلاش کرو. تمہارا بیٹا کس کیٹیگری کا، اسی کیٹیگری کی لڑکی بھی ہونا چاہیے. جس کیٹیگری کی لڑکی ہے اسی کیٹیگری کا لڑکا بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا جو ہے بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، لڑکی بالکل جاہل ہو. لڑکی کو ڈاکٹر بنا دیا، اس کے لیے جو لڑکا تلاش کر رہے ہیں بالکل جاہل ہو، اس کو لا علم ہو، لہذا اس کا کبھی زندگی میں پڑھ نہیں سکتی ہے. لہذا اسلام نے جو بیان کیا کفو ہونا چاہیے، برابر ہم بلہ، تاکہ دونوں کی زندگی برابر بیلنس ہو، برابر چل سکے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزوں میرے دوستوں. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ آیا اس کے پاس اور آنے کے بعد کہتا بھیا ایسا مسئلہ ہم لوگوں نے دیکھ تو لیا ہے، لیکن بات کی شرط ہے کہ تم بھی ساتھ میں چلو. کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. وقت نکالا اور نکالنے کے بعد لڑکی کے گھر گیا. باپ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. سارا مجمع اس کے پاس پہنچتے، سارے دوست پہنچتے، دعوت کا اہتمام ہوا، کھانا پینا، ساری چیزیں جو ہوتی ہے رسم و رواج. اس کے بعد اس نے کہا کیا تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس بزنس مین نے کہا کہ بھیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لڑکی سے آپ بھی کروں، شادی کروں. ان لوگوں نے دیکھا، مجھے بتایا، مجھے لہذا ہر طرح سے قبول ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا بزنس، سب کچھ اس نے پوچھا. پوچھنے کے بعد کہا تمہاری ساری چیزیں اچھی ہیں، تمہارا بزنس بھی اچھا ہے، تم بھی صحیح ہو، بہترین ہو، لائق ہو، نیک ہو، سب کچھ صحیح، لیکن مسئلہ دوسرا ہے. دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا دین کچھ اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے. بڑی توجہ میرے دوستوں، میرے جوانوں. انسان اتنا نہ نکل جائے کہ وہ دین بھول جائے، دین سے دور ہو جائے. اس جملے کو یاد رکھیے گا. کہتا ہے کہ تمہارا دین الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے. میں عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، تم مسلمان ہو. عیسائی کی مسلمان سے شادی نہیں ہو سکتی. اور پھر نہ بس ایک راہ حل ہے، تم عیسائیت کو قبول کر لو، میں اپنی لڑکی تمہارے حوالے کروں. یہ تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل. میں دین کا سودا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن بات ہے. کہا کہ اچھا، کہا کہ پھر شادی بھی نہیں ہو سکتی. کوئی مسئلہ نہیں، کیسے؟ چلا گیا گھر پہ. دوستوں نے اس کو پھر دوسرے تیسرے دن سمجھایا بھیا کیا پریشانی ہے، شادی کر لو، اتنی اچھی لڑکی ہے، گھرانہ اچھا ہے، باپ بھی سمجھدار ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے بھی کہا اچھا مجھے سوچنے سمجھنے دو. کچھ سوچا سمجھا، غور کیا، فکر کیا. ایک دن اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں اس کے پاس. گئے اس کے گھر پر اور جانے کے بعد کہا کہ جو تمہاری شرطیں ہیں مجھے ساری شرطیں قبول ہیں. اللہ اکبر. جو تمہاری شرطیں ہیں مجھے وہ ساری شرط قبول ہے. کہا عیسائی بننے کو تیار ہو؟ کہا میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لے بھیا شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد کئی مہینے گزر گئے. اب جس مقصد تک لانا چاہتا تھا میرے دوستو، میرے جوانوں، وہاں تک لے کر آ چکا ہوں کہ کئی مہینے گزر گئے، ساتھ میں بہترین زندگی گزر رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، بہترین گھر ہے، بہترین مکان ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، نوکر ہے، چاکر، سب کچھ ہے. لیکن گزرتے گزرتے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن یہ گھر شخص جب اپنے کام سے گھر پر واپس آیا تو آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور چیخ چیخ کر رونا شروع کیا. لڑکی گھبرا گئی، اس کی وائف گھبراتی، پریشان. آخر وجہ کیا ہے؟ روزانہ آتا تھا، ہنسی خوشی ملتا تھا، بات کرتا تھا، چائے پانی وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا. یہ آج کیا ہے؟ یہ تو آج بالکل چینج ہے معاملہ. آخر وجہ کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے کھولا نہیں.
بہت دیر کے بعد کھولا تو اس نے پوچھا کیا وجہ تھی، کیوں اتنا رو رہے تھے؟ کہا کیا بتاؤں، آج محرم کا چاند نمودار ہوا، لہذا مجھے محرم کی اور فرش اضحیٰ کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سے کیا مطلب، تم کو نہیں سمجھا سکتا میں، یہ میرا میٹر ہے، تم کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ تو اگنور کر کے وہ بات کو اس نے ختم کر دیا۔ دوسرے دن آیا پھر وہی مسئلہ، دروازہ بند کیا، رونے لگا۔ تیسرے دن آیا پھر یہی مسئلہ ہوا، سمجھا دروازے کے پاس کھڑی ہو کر سن رہی ہے، وہ چیخ چیخ کر رو رہا ہے، کوئی نام بار بار لے رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے اسے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دروازہ اس نے کھولا، کہا تجھے تمہارے اس نام کی قسم کی جس کا نام لے کر تم رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کون ہے جس سے اتنی تم کو محبت ہے؟ آخر کون ہے جس سے تم کو اتنی الفت ہے؟ آخر کس کا ذکر کر کے تم رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا، میں ایک بزنس مین تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا بیان کروں، کیا بتاؤں، کون سا نالج دوں اس کو۔ لیکن ہاں، چونکہ جب میں تہران میں تھا، عزاداروں، عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اس فرش اضحیٰ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی بزرگی اور بلندی کو سمجھیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں تہران میں رہا کرتا تھا تو جب محرم آتا تھا تو پابندی سے مجلسوں میں جاتا تھا اور فرش اضحیٰ پر بیٹھتا تھا۔ جو کچھ بھی مجلسوں میں میں نے سنا تھا، آج میں نے اس کو بٹھا کے اس کو بتانا شروع کیا کہ دیکھ کربلا یہ ہے، حسین اسے کہتے ہیں، حسین پر یہ ستم ہوا، حسین پر یہ ظلم ہوا۔ ایک ایک کا مسائل پڑھ پڑھ کر وہ سناتا رہا، لیکن جیسے ہی ایک ننھے مجاہد کا تذکرہ کیا، وہ لڑکی رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس کو ہوش آیا، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام کاج میں لگتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے، ہاں عزاداروں، اس نے دیکھا گھر کا ماحول بالکل بدل چکا ہے، ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، ہر طرف حسین حسین لکھا ہوا ہے، ہر طرف گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھر میں آیا، اس نے اہلیہ نے ایک کرسی پہ اٹھا کر رکھا، کہا کہ دیکھ آج تو نیچے بیٹھے گا، میں اس کرسی پر بیٹھوں گی، آج میں مسائل پڑھوں گی، تو مسائل سنے گا۔ ہاں عزاداروں، یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کربلا والوں کے مسائل پڑھنا شروع کر دی ہے، وہ گریہ کرتا ہے۔ جیسے ہی مجلس تمام ہوئی نا، یہ کہتا تو حسین سے کو چاہتی ہے، کہا میرے دل میں حسین کی وہ محبت آ گئی ہے کہ وہ محبت کا مقابلہ کوئی محبت نہیں کر سکتی ہے، مجھے جلدی سے کربلا لے چلو، مجھے جلدی سے حسین کے پاس لے کر چلو، مجھے جلدی سے حسین کے قدموں میں لے کر چلو۔ وہ کہتا ہے صبر کرو، ابھی ٹکٹ کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں 10 محرم تک تمہیں کسی طرح بھی کربلا پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ انتظار کرتی رہی۔ ہاں وہ تاریخ بھی آئی کہ آج شب میں اسے نکلنا ہے اور وہاں پر کربلا کے اس لیے سفر کرنا ہے، کربلا جانا ہے، بڑی خوش ہے۔ یہ کہتا ہے میں گھر باہر کے کچھ کام کو دیکھ کر آتا ہوں، اس کو نپٹا لوں اور پھر رات میں ہمیں نکلنا ہی ہے، ساری تیاریاں مکمل رکھو تاکہ ہم کربلا پہنچے اور جب عاشور آئے تو کربلا میں ہمارا قدم ہو، ہم وہاں حسین کی زیارت کر رہے ہوں۔ ہاں عزاداروں، جب وہ واپس گھر پہ آیا تو دیکھا اس کی زوجہ ایک بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے آ کر دیکھا کہ زوجہ لیٹی ہوئی ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہے، اس نے جگانا چاہا، ہاتھوں کو چھو کر دیکھا تو اب اس کی روح اس کے بدن میں نہیں ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے جب میں نے اپنی زوجہ کو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی ہے تو مجھے بہت رونا آیا، اب میرا کوئی یہاں تو تھا نہیں، میں کیسے غسل دیتا، کیسے کفن پہناتا۔ میں نے جا کر لڑکی کے گھر پر خبر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کلیم نہ کر سکے، کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے۔ میں گیا گھر پر اور ساری داستان کو بتایا، لیکن گھر والوں نے کہا کہ اس کی تجہیز و تکفین ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہوگی۔
ہاں زادارو سنو، ایک مرتبہ تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا، کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، تشییع جنازہ ہوئی، قبرستان میں لے جا کر لوگوں نے دفن کر دیا۔ لیکن جب دفن کرنے کے بعد رات کا ایک حصہ گزر گیا، یہ واپس گھر پر آیا، تنہائی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے، یہی سوچ رہا ہے یہ تو حسین کی عاشقہ تھی، یہ حسین کی چاہنے والی تھی، لیکن کتنا افسوس ہے کہ میں اپنے اعتبار سے نہ نماز پڑھ سکا، نہ غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، کم از کم نماز تو پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے اسے خیال آیا، رات کے تنہائی کے حصے میں اٹھ کر وہ قبرستان جاتا ہے، قبر تازی تھی، اس نے قبر کو کھودنا چاہا کہ اس سے لاش کو نکالے اور پھر قبر کو کھودنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے، خود اس کی نماز جنازہ پڑھے، لیکن جیسے ہی اس نے قبر کو کھودا وہاں کچھ نہیں نظر آیا، قبر خالی تھی، وہ پریشان ہو گیا، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن کربلا کا ٹیٹ تھا، وہ کربلا پہنچ گیا، کربلا پہنچتے ہی اس نے خادم سے عرض کیا، خادم نے پوچھا اتنے تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو، اتنے زائر یہاں کھڑے ہیں، کسی کی آنکھ میں ایسے آنسو نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں تڑپ رہا ہے جیسے کہ تم تڑپ رہے ہو۔ اس نے اپنی داستان کو بتایا اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنی زوجہ کو دفن کیا تھا، لیکن جب قبر کو میں نے کھولا وہاں اس کا جنازہ نہ ملا۔ کہا کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، کہا ہاں ابھی کل کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے خادم کہ دیکھ یاد رہا کل شبھی کا معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، پہلے امام حسین کا حرم رات جب آدھی ہو جاتی تھی تو بند کر دیا جاتا تھا، ایک مرتبہ جب آدھی رات ہوئی نا ذریعے حسین سے آواز آئی خادم آج کی شب روزہ نہ بند کرنا، میری ایک زائرہ آ رہی ہے، اسے میرے پہلو میں دفن کرنا۔ ہاں حسین کے حکم پر ہم نے حسین کی قبر کے قریب ہم نے قبر کو کھودا، ایک جنازہ آیا، جنازہ لانے والے بڑی نورانی شخصیتیں تھی، میں نے پہچانا تو نہیں لیکن قبر میں اتارا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ وہ کہتا ہے وہ قبر کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں پہچان سکوں وہ میری زوجہ کی ہی قبر ہے یا کسی اور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ازادارو روایت میں ملتا ہے اگر حسین سے محبت ہے نا، کربلا جانے کی تمنا ہے نا، کربلا جانے کی آرزو ہے نا، دنیا میں کسی کونے میں بھی مر جائے، کہیں پر بھی دفن ہو، خدا نے دو فرشتوں کو معین کیا ہے، وہ اسے وہاں سے نکال کر کربلا لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ دعا کرو عزادارو ہمیں کربلا کی سرزمین نصیب ہو، حسین کے جوار میں دفن ہونا نصیب ہو۔ کتنا قسمت والا وہ شخص ہوگا۔ وہ کہتا ہے جب جیسے ہی اس نے قبر کو کھولا دیکھا اس کے سارے کندھے وہی موجود ہے، اس کے ہیرے جواہرات کے سر موجود ہے، ہار لگا ہوا ہے۔ اس نے ان کو کہا کہ یہ قبر میں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی ضرورت مند کو دے دوں گا۔ اے قبلہ یہ وہی زیورات ہے جو میں نے حسین کے روضے سے اپنی زوجہ کے قبر سے نکالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین سے محبت ہو جائے تو حسین اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے روضے میں بلاتا ہے، اے آقا حسین اتنے چاہنے والے یہاں آپ کے بیٹھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا کو غم نہ دے، بس عزادار مجلس تمام ہو گئی۔ نہیں پتا حسین نے کیسی قربانی دی عزادارو، کون سی قربانی دی کہ آج پوری دنیا حسین کا تذکرہ کرتی ہے، سب کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اے عزادارو ایک دن میں حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی راہ میں دے دیا۔ ہاں عزادارو یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ ایک ایک چاہنے والے، کوئی حبیب جیسا، کوئی حر جیسا، کوئی
7واں مقام ہے، کوئی 8ویں مقام پر فائز ہے، کوئی 9ویں مقام پر فائز ہے، کوئی 10ویں مقام پر فائز ہے، لیکن عزیزانو جانتے ہو 7ویں مقام والا 8ویں مقام پر فائز کو اس کا مقام سمجھ نہیں سکتا ہے، 9ویں مقام پر جو صحابی ہے وہ 10ویں مقام پر رہنے والے صحابی کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہاں عزیزانو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حسین کے جیالے ہاں رسول کی بزم میں جتنے تھے سارے صحابہ موتیوں کی شکل میں تھے، لیکن ایک ڈال نہیں تھے۔ ہاں لیکن حسین کے جو انصار تھے نا وہ بھی سب موتی تھے، سچے موتی تھے، ہاں سب ایک ڈال تھے۔ یہاں کسی کا مرتبہ کسی سے کم نہیں تھا۔ جس مقام پر حر کی شہادت ہے وہی قاسم کی شہادت، جہاں حبیب کی شہادت ہے وہی عباس کی شہادت، جہاں بریر کی شہادت ہے وہی اور دوسرے شہداء کی شہادت۔ ہاں کسی کا مرتبہ کسی سے کم نہیں ہے، کسی کا بھی تذکرہ کیا جائے عزیزانو جزاکم ربکم خیر الجزا، کسی شہید کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن ہاں شاید اگر آج کی شب ایک شہید کا ہم تذکرہ نہ کریں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رنگ سیاہ تھا، شاید اس کے لیے تذکرہ نہ کیا، میرے بدن سے بوئے بد آتی تھی، شاید اس لیے میرا ذکر نہ کیا، اگر میں غلام تھا شاید اس لیے غلام کا تذکرہ نہ کیا۔ آج اس جان کا ماتم کرنا ہے کہ جو ابو ذر کا غلام تھا حسین کی خدمت میں آ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، جان کے بارے میں ملتا ہے، پر 2 جملے بیان کر دوں عزادارو۔ ہاں جان کے بارے میں ملتا ہے، جان جناب ابو ذر کے غلام تھے، ایک حبشی غلام تھے جن کا رنگ بہت سیاہ تھا، کالا تھا، بدن سے ایک عجیب سی بو آتی تھی، غلام تھے۔ ہاں عزادارو حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے ہیں اے جان، ارے تم تو ہمارے پاس اسی لیے آئے تھے نا کہ تمہارا بڑھاپا اچھے سے گزر جائے، اے جان جانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ فوج اشکیا میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو جب بھی کسی شہید کو مرنے کی اجازت نہیں ملی نا تو کبھی اس نے رونا شروع کیا ہے، کہیں وہ جا کر کسی کا واسطہ دیا ہے، کہیں وہ جا کر کونے میں بیٹھ گیا، لیکن جان نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ جان 2 قدم پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد کہتے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حسین کہتے جان کیا وجہ ہے، تم نے کیا سمجھا جان؟ ہاں عزادارو ایک مرتبہ جان کا جملہ سنو گے عزادارو، جان کہتے مولا چونکہ میں سیاہ ہوں نا اس لیے آپ نہیں چاہتے، چونکہ میرے بدن سے ایک بو آتی ہے نا اس لیے آپ نہیں چاہتے، شاید میں غلام ہوں اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاکیزہ لہو میں ایک غلام کا لہو شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑھ کے جان کو سینے سے لگایا، اے جان ایسا مت کہو، ارے جس مقام پر تم ہو اسی مقام پر حبیب بھی ہے، وہی ذوالقین بھی ہے، جہاں میں نے تجھے مرنے کی اجازت دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو یہ جان ہے عزادارو جن کے بارے میں حسین نے کسی کے بارے میں سفارش نہیں کی ہے، زینب سے نہیں کہا کہ زینب رو کریا کرو ماتم کرو، اے عزادارو حسین نے جان کے بارے میں زینب سے کہا زینب کھل کے ماتم کرنا، کھل کے کریا کرنا، کہیں سے یہ احساس نہ ہو کہ ہم غلاموں کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ ہاں روزادارو جان کا ماتم ہے، حسین خود چاہتے ہیں کہ جان کا ماتم کیا جائے۔
ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جان میدان کارزار میں آتے ہیں، جنگ پہ جنگ کی عزادارو، دشمنوں کو فنار کیا، لیکن ایک جملہ ادا کروں عزادارو، جب آخری وقت آیا نا، ایک نیزہ آگے جان کو لگا، جیسے ہی نیزے کا لگنا تھا جان زمین پر آ رہے تھے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین آپ پر میرا سلام۔ جانتے ہو عزادارو کچھ خصوصیتیں جون میں ایسی پائی جاتی ہے دوسرے شہداء میں نہیں ملتی۔ اے عزادارو جانتے حسین دوڑتے ہوئے جون کے سرحانے پہنچے، ہاں ابھی جون کی جان باقی تھی، کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ عزادارو جون کو یہ احساس تھا نا کہ میرا رنگ سیاہ ہے، ہاں عزادارو جون یہ کہہ کر گئے تھے نا کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، میں غلام ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے جون کے سر کو اٹھایا، ارے اپنے زانوں پہ رکھا، میں نے تاریخ کے مقتل میں دیکھا عزادارو حسین نے اپنا چہرہ اتنا نیچے کیا، اتنا نیچے کیا، اتنا نیچے کیا کہ جون کے رخسار سے جا ملا۔ حسین نے ایک دعا کی، پروردگار اسے بڑا احساس تھا اس کے چہرے کو نورانی۔ ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو یہ بات تو اس وقت پتا چلی کہ جب تمام شہداء کو بنی اسد نے دفن کر دیا، ایک لاشا وہاں پڑا ہوا تھا، یہ بنی اسد کے لوگ سجاد کے پاس آئے، مولا ایک عجیب لاشا ہے، سارے شہداء کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، سب کا نور بدن نورانی تھا، لیکن یہ عجیب لاشا ہے، اس سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سنا۔ اے مولا ایسا نور ساتے ہیں کہ جو آسمان تک روشن کیے ہوئے ہیں۔ مولا سجاد سرانے پہنچے، کہا نہیں پہچانا، ارے میرے آقا میرے بابا کا یہ غلام جون ہے، حسین اس کے لیے دعا کی تھی، اے جون تو دنیا میں بھی نورانی ہے، آخرت میں بھی چہرہ نورانی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے ذنب قضائی و تسلیم حمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین یا تشان و بحق الائمت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بارد آقا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے درمیان جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا منتظم خون حسینی یوسف زہرا فرزند زہرا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔